ویلکم بیک. آج ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایکسپرٹس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بریک سے پہلے اگر آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ اب یہ جو نیوکلیئر فیملیز ہیں جس میں خواتین بھی امپاورڈ ہیں, نئے ہمارے جو پہلے ڈیفائنڈ ٹاسک اینڈ رولس تھے وہ اب شفٹ ہو رہے ہیں, تو اب اس میں کون سے ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہو کہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں نیو کپلس کو بھی اور سوسائٹی کو بھی اوور آل, اور جب وہ یہی لوگ آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ایشوز ہیں جو کہ ہمیں سرفیس کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ایز یو نو ابھی یہ وومن امپاورمنٹ پاکستان میں بہت نیا ہے, ٹھیک ہے, فار سم اینڈ موسٹلی فار دا ریموٹ ایریاز, ٹھیک ہے, اٹ از ویری نیو, ٹھیک ہے. آپ سٹیز کی بات کرتے ہیں, اٹ مائٹ ہیو بین کہ آپ یہاں پہ کافی عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ریموٹ ایریاز میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. ابھی بھی لڑکیوں کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہاں میں شادی کروں گی لیکن میں کام کروں گی, ٹھیک ہے. ابھی بھی ان کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ٹھیک ہے, اف آئی ایم ایکسپیکٹنگ, آئی ایم پریگننٹ, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو پرسیو مائی کیریئر, ٹھیک ہے. اب اف آئی ہیو گیون اے برتھ اور ابھی میرا بچہ جو ہے وہ سرٹن ایج کا ہو گیا, ناؤ آئی ول لائک ٹو گو بیک اینڈ پرسیو مائی کیریئرس. اب اس کیس میں تو کچھ مرد حضرات سپورٹیو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن موسٹ آف دیم آر لائک نہیں, کیا ضرورت ہے, میں ہوں, آئی کین ڈو اٹ. اگین دا ٹرمنالوجی کے نارسسزم مردوں میں زیادہ ہے, اٹ از اے فیکٹ, ٹھیک ہے. اور پیٹریارکی, یس اٹ از اے بگ کاز, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی مین ڈومیننٹ ہے, مرد کی چلتی ہے, ٹھیک ہے, مرد کی چلتی ہے, مرد کی چلنی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ آپ اتنے فلیکسیبل تو نا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس کو گھٹن نہ محسوس ہو, اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ یار میری اپنی بھی ایک ذات ہے, ایک زندگی ہے, وہ کہیں دب رہی ہے, سپریس ہو رہی ہے, وہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ان سم کیسز آپ دیکھتے ہیں کہ مرد آر کوآپریٹیو اینڈ دے آر ویری ریسپیکٹفل اینڈ آئی ہائیلی ریسپیکٹ دوز میلس, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ایسے مردوں کی ضرورت ہے جو اپنی فیمیلس کا خیال ایکچولی رکھیں. اے مین شوڈ بی پروٹیکٹیو اینڈ پرووائڈیو. پروٹیکشن کے اندر نا ایموشنل نیڈس بھی آ جاتی ہیں. پروٹیکشن کے اندر نا یہ بھی آ سکتی ہے کہ ہاں مجھے جاب کرنی ہے, مجھے کیریئر بنانا ہے, تو وہ بولے ہاں تم کرو, تمہیں کرنا چاہیے, فلانی جگہ پہ سی وی دو, ٹھیک ہے, یہ کرو, وہ کرو, پرسنل بزنس اسٹارٹ کرو, وی نیڈ میلس لائک دیٹ. اور اگر آپ ان کو یہ بات بولتے ہیں کہ یار میرے سر میں درد ہے, کین یو پلیز گیو می اے کپ آف کافی, کین یو ڈو دیٹ, بچوں کا آج دیکھ لو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اٹس نارمل. اسپاؤسز آر سپوز ٹو بی دیٹ وے. یہ تو ہم نے بنا دیا کہ نہیں کچن عورت کا ہو گیا اور باقی سارے کام جو ہیں وہ جی مرد کے. لیکن یہ جب پیراڈائمز شفٹ ہوتے ہیں, جب نارمز شفٹ ہوتے ہیں, تو یہ چیلنجنگ ہوتا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہوا کبھی اس طرح سے کام کرتے ہوئے, لیکن آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ایک اور طرح سے, تو یہ ایک چیلنجنگ ہوتا ہے. یس اٹ از چیلنجنگ. ہاں, اب اس چیلنج کو فیس کرتے ہوئے دین آج اس سال کے تھیم پہ آتے ہیں فوکس کرتے ہوئے کہ ایک مرد ہے جس کے گھر میں بھی نارمز بالکل چینج ہو گئی ہیں اور اس کا ایک ورک انوائرمنٹ ہے, اس کا وہاں پر بھی جو چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کو اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے گارڈ کرنا چاہیے, کیسے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, لک آفٹر کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ نارمس چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب نارمس چینج ہو رہے ہیں اور گھر میں رولس بھی چینج ہو رہے ہیں. سب سے جو اس تمام چیزوں کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کپل کی آپس میں کمیونیکیشن کتنی ہے اس چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. کیا ایسا ہے کہ ہاں تم بنا دو تو یہ کر دو, یا خاتون آ کے کہہ رہی ہیں کہ اچھا آج تم یہ کر دو وہ کر دو, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک شفٹ لے کے آ رہے ہیں بٹ وہ ایک انسپوکن شفٹ ہے, چیزیں ایسے نہیں چلتی, ٹھیک ہے. یو ہیو نیڈ ٹو ہیو ایکسیلنٹ کمیونیکیشن. اینڈ آپ دیکھ لیں کہ جن اسپاؤزز کے بیچ میں مسائل ہیں بھی, جتنی بھی نوعیت کے ہیں, دے آر نکل رہے ہیں وہ کمیونیکیشن ایشوز سے. کیا آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہو بعض اوقات اپنی نیڈس کو, آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہو اپنی فزیکل نیڈس کو, اپنی سوشل نیڈس کو, اپنی ایموشنل نیڈس کو, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ جو آپ نے شفٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے وہ ڈسکس کر کے کرنا ہے, آپ نے وہ کمیونیکیٹ کر کے کرنا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ کہ ایک ویو آئی ہے چینج کی تو ہم بس چینج کر رہے ہیں, یعنی ٹریفک لائٹ کی طرح انڈیکیٹرز آپ نے لگانے ہیں, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ اٹ آؤٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ناؤ لیٹس کم ٹو دا سیکنڈ کوشچن کہ ایک آدمی کیسے کیٹر کرے. دیکھیں, ایک آدمی جس طرح میم نے کہا کہ ایک پرووائڈر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پروٹیکٹر بھی ہے نیڈس کا بھی, ٹھیک ہے. ایک تو اس کا یہ رول بھی ہے. پھر یہ ہے کہ ہی از پرووائڈنگ اور وہ باہر کام پہ جا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے نا, اس کی رسپانسبلٹی باہر کی بھی ہے اور گھر پہ بھی اس کو ٹائم دینا ہے اور رولس شفٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کے ساتھ بھی ایک تو اوپن کمیونیکیشن جو اپنے اسپاؤس کے ساتھ کرے گا وہ یہاں پہ بھی ہیلپ فل اس کو ہوگی. کیوں, کیسے کہ جب آپ کمیونیکیشن ایک اوپن کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ بتا رہے ہو کہ یار
these are the things that I can do at home, but I have this work life اور میرے یہاں پہ بھی کام ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے, and these are the timings. تو اس کے مطابق کوئی ایڈجسٹمنٹ نکالتے ہیں کہ رات کے 2 گھنٹے جو آتا ہوں میں اس میں جو ہو سکتا ہے اور جس طرح میں تمہیں سپورٹ کر سکتا ہوں, I can do that. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ہم تمام لوگوں کو, آدمیوں کو, ٹھیک ہے, ایک پریشر نا, اگر میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میں اس سے اکثر ڈسکشنز کرتی رہتی ہوں اباؤٹ ہز فیوچر, اینڈ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کے اوپر بہت ارلی ایج سے ایک پریشر ہوتا ہے پرووائڈنس کا. مطلب ہی واز 17 and 16 and he was finding ways کہ کس طرح سے جو ہے he can provide. تو I felt that it's a lot of pressure. I was like, کاشا تمہاری ایج کیا ہے, you're so early to think of all this. ٹھیک ہے, you should focus on live entertainment. بٹ یہ ایک بہت undue pressure ہے. آپ اندازہ کریں وہ اس آدمی کے لیے ابھی آگے 40-50 سال رہنا ہے, ساری زندگی رہنا ہے. اینڈ the thing is کہ اگر وہ پرووائڈ نہیں کرے گا تو اس کا سب سے زیادہ فیل اس کو بھی ہونا ہے اس چیز کا. تو he needs to keep his mental health in check with open communication at his workplace. وہ ایکٹیویٹیز وہ ضرور کرے جو اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے. می ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں کہ می ٹائم کیا ہے, وہ ورک آؤٹ ہو سکتا ہے, وہ جم ہو سکتی ہے, وہ سوئمنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے دوستوں سے ملنا ہو سکتا ہے, سم تھنگ دیٹ انرجائزز ہم ایز ویل. بالکل صحیح. طیبہ, جیسے ابھی مرحبا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک مرد کے لیے کمانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ اس کی 100 اس میں کوئی برائی بھی نہ ہو نا, تو اس میں 100 برائیاں جو ہے خود بخود لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں if he is not earning well and if he is earning enough, so اس کی کوئی بھی برائی جو ہے وہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا, وہ ہائی لائٹ نہیں کرنا. یہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ پرووائڈ نہ کر سکے. سو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس اسٹریس کو جب ڈیل کرتے ہیں لڑکے, ابھی ہم لڑکا اسپیسیفک بات کریں, مرد اپنی ورک پلیس پہ, تو انہیں کیا کیا مینٹل ہیلتھ چیلنجز اینڈ ایشوز آتے ہیں, بیکاز اٹس اے لاٹ آف اسٹریس اینڈ انگزائٹی. جو نوکری سے نکال نہ دیا جاؤں, مجھے میری تنخواہ نہ بڑھے تو میں کیا کروں گا, مجھے یہاں پر جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا اس بارے میں, تو میں کیا کروں. سو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں فرح, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, دیٹ از ورک فیملی کانفلکٹ, یا جو ابھی ہم اس سال کی مینٹل ہیلتھ تھیم بھی ہے, مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ دیکھیں تو اس سال کو الارمنگلی ٹرن اوور کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سال ہے نا, کہ یہاں پہ اس وقت ایک بہت بڑا وبال آ چکا ہوا ہے کہ لوگ اپنی جاب سوئچنگ کے اوپر کرتے ہیں کہ یہاں سیٹسفائڈ نہیں ہے, دوسری جاب میں چلے جائیں, تیسری میں چلے جائیں. اب یہ دیر از اے کانفلکٹ بٹوین دیئر فیملی لائف اینڈ دیئر ورک لائف, اینڈ دے ہیو ٹو میک اے بیلنس. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایکسٹرا شفٹس کر رہے ہوتے ہیں, ڈبل جابس کر رہے ہوتے ہیں, ڈبل شفٹس کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے, دے نیڈ ٹو میٹ دیئر اینڈس, اور اپنے فائنینشیل جو کنسٹرینز ہیں, جو فائنینشیل کرائسس ہے, اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر فیملی میں بھی پرابلمز آ رہے ہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ گھر آئیں اور گھر پہ رسپانسبلٹیز تو آپ نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, لیکن ایک بندہ ڈبل شفٹ کر کے آ رہا ہے, ناؤ ہی از آلسو ناٹ ایبل ٹو سپورٹ دا فیملی, ٹو کنٹریبیوٹ ان دا فیملی. اسی طرح سے اگر فیمیل ہے, اس کے پاس سپورٹ بھی ہے, کوئی ہیلپر بھی ہے, اور وہ سپورٹ مل رہی ہے, دین اگین وہ پھر بھی اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی آپ فلاں ایریا میں کنٹریبیوٹ کریں, تو یہ کانفلکٹنگ پوائنٹ ہوگا. یہ ایکسپلائٹیشن ہے دین ایٹ دی اینڈ آف ویمن. اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے برن آؤٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ٹرن اوور انٹینشن بہت زیادہ ہیں, لوگوں کی جاب سیٹسفیکشن کمپرومائزڈ ہے ہر جگہ. ہر کسی کو دیکھیں وہ اپنے ورک پلیس سے دے آر ناٹ ہیپی, دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر باسز, دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر انسٹیٹیوشنز. اس کی ون آف دا لیڈنگ ریزن از کہ آپ کو ایک تو ایکسٹینڈیڈ آورس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ان پٹ دے رہا ہوں لیکن مجھے اتنا مل نہیں رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو سپورٹ, لیک آف سپورٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو کریں کیا پھر؟ دیکھیں اس میں دونوں طرف سے سپورٹ بہت ضروری ہے. جیسے آج ہم صبح میں ایک پروگرام کر رہے تھے تو میں نے یہ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا, میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ از ایکولی امپورٹنٹ, کہ ورک پلیس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو میرا امپلائی ہے اس سے میں نے صرف فائدہ نہیں لینا, وہ میرے لیے ایک مشین نہیں ہے کہ جس کو میں یوٹیلائز کروں, وہ پورا دن میرے ساتھ اسپینڈ کرے اور مجھے فائدہ دے اور میری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, میری پرفارمنس اچھی ہو, لیکن بائی دا اینڈ اس امپلائی کی جو ہیلتھ ہے, اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, وہ میرے لیے لیسٹ پرائیورٹی ہو. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ابھی آرگنائزیشنز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ ہمارے امپلائیز کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. ایون کچھ عرصہ پہلے ایک لیڈنگ ٹی برانڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے, اور حالانکہ وہ بہت اچھا پے بھی کرتے ہیں, بہت اچھا ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہے, بٹ اسٹل دے ور کنسرنڈ کہ کیا ہمارے امپلائیز میں مینٹل ہیلتھ ایشوز تو نہیں ہیں.
دے کم فار مطلب انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا اسیسمنٹ کر لیں اس کا. تو آئی واز سرپرائز کہ اچھا اب ایسا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دس کہ اچھا چلو یہ امپلائی کام نہیں کر رہا, ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا, اس کو ہٹاؤ دوسرا لے لو. یہ جو آپ کا ایک ڈیوریشن آف جاب ہے اور آپ کا جو پرفارمنس ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے, اینڈ یو کین ناٹ سوئچ دا پرسن کہ آپ آسانی سے اس کو ہٹا دیں. آئی وش کہ یہ ایمپتھی جو ہے یہ ایگزسٹ کرے, بٹ انفارچونیٹلی وی کین ناٹ سے اٹ کہ پاکستان میں یہ بہت کامن ہے. یہاں پر تو ایک مزدور کی زندگی دیکھیں جو ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے, جہاں پہ ایک اسے وہ ورک انوائرمنٹ ملتا ہے کہ جو ان ہیومن کنڈیشنز ہیں جس میں وہ کام کر رہا ہے. دین آپ جس وقت دل کرتا ہے فیکٹری اونر کا, وہ فیکٹری بند کر دیتا ہے, کہتا ہے آپ جائیں روڈ پہ, آپ کا چولہا جلے نہ جلے, آئی ڈونٹ کیئر, میرے پاس تو ٹیکس دینے کے, میں کیوں فیکٹری چلاؤں. سو ہم لوگ ان چیزوں کے ساتھ وی آر لیونگ ان دیز کنڈیشنز اینڈ وی آر واچنگ اٹ ایوری ڈے. طلال, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس میں کیسے ہم ورک پلیس کو ایک سیف انوائرمنٹ میں کنورٹ کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو تو کم از کم بچانے کی کوشش کریں کہ ہم نہ مینٹلی اس میں ڈپریشن میں چلے جائیں یا انگزائٹی کے پیشنٹ بن جائیں یا اسی سے پھر ہارٹ پیشنٹ بن جائیں. دیکھیں ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کی ذمہ داری جو ہے وہ خود سے لینی ہوتی ہے, کوئی اور اس کی فکر نہیں کرتا. ویسے تو یہ بات سچ ہے کہ اب آرگنائزیشن لیول کے اوپر یہ چیز سوچتی ہے, کیونکہ اب اداروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہمارا امپلائی ہیپی ہوگا تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اگر ہمارا کیونکہ ایک جو امپلائی ہے اگر وہ جاب چھوڑ کے جاتا ہے تو ادارے کو 2 سال تک کی اس کی سیلری کی کاسٹ پڑتی ہے. اگر ایک ٹرینڈ امپلائی چلا جاتا ہے تو وہ ادارے بھی جب اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اگر ان کی مینٹلی فٹ ہوں گے اور سیٹسفائیڈ ہوں گے اپنے ادارے کے اندر, تو ہمارا جو ٹرن اوور ہے امپلائیز کا وہ کافی کم ہو جائے گا. اور اگر جو امپلائی جو ہے وہ اگر اسٹریسفل نہیں ہے تو اپنی یعنی جاب کا اس کو اسٹریس نہیں ہے, وہ خوشی خوشی اپنے کام پہ آتا ہے, تو پھر وہ چھٹیاں جو ہے وہ کم کرے گا اور وہ بیمار بہت کم ہوگا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ادارے بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایون کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک امریکہ کا ایک ادارہ ہے جس کا الکوا جس کا نام ہے, جو کہ ایلومینیم کا بنانے کا سب سے بڑا ادارہ تھا, اور ان کا جو ہے وہ ایک سی ای او جب نئے آئے تو انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ جو ہماری ورک فورس ہے یہ رسکی بیہیویئرس کتنے اڈاپٹ کرتی ہے. اور اس نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا جس کے اندر کوئی رسکی بیہیویئر اگر آئے گا کہ اس نے اپنا ہیلمٹ نہیں پہنا یا سیفٹی کو کیا, تو جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. اور ایونچولی جو ہے وہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ادارے کو 0 ایکسیڈنٹ کے ریٹس کے اوپر لے گئے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہی نہیں ہوتے تھے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کے اوپر اویئرنیس پیدا کرنا شروع کر دی. میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 1 ٹریلین جو لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اپنے ورک پلیس کے اوپر کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے. اور 1 بلین سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ محض اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے, وہ کام پہ نہیں آ سکتے. دین واٹ ٹو ڈو, ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی بیسک 5 چیزیں اس کا آپ خیال رکھیں. نمبر 1 پہ کہ آپ کی جو نیند ہے وہ 8 سے 9 گھنٹے ہونی چاہیے, چاہے آپ مزدور ہیں, چاہے آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو 8 سے 9 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اپنا جو ڈائٹ ہے اس کو, اپنی نیوٹریشن جو ہے وہ اس کو بیلنس رکھتے ہیں. آپ دال سبزی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, آپ دن کے اندر 4-5 چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ میلز لیتے ہیں. ایون جو فیکٹری والے مزدور جو وہ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو کھانا ہے وہ اپنی فیکٹریوں کے اندر ملتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی نیوٹریشن پوری ہو جائے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ اپنے کام کے اوپر ہیں اور آپ اسٹریسفل ہیں, اسٹریسفل انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کرتے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا کام بہت اسٹریسفل ہے. ویسے دنیا میں سب سے اسٹریسفل جو پروفیشن ہے وہ لائرس کا ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کو اپنے کام کے دوران چھوٹی چھوٹی بریکس لے کے کوئی واک اور ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے اپنی, یعنی اس کا جو ہے وہ کام. چوتھے نمبر پہ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے اپنے ہائر پاور سے, جیسے کہ میڈیٹیشن ہم کہتے ہیں, جس کا ایک بہت ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں کوئی ایون انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے کام سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے اور فوکس کر پاتا ہے. اور میں ٹرو کنیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ 5 منٹ کے بعد ڈسکنیکٹ ہو کے واپس جب کام پہ آئے گا تو وہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ تر و تازہ ہے. چاہے آپ میڈیٹیشن کر لیں, چاہے آپ نماز کے طریقے سے, چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں, تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اپنی ورک انوائرمنٹ سے,
اپنی ہائر پاور جو بھی آپ کا بلیو ہے اس کے مطابق آپ کنیکٹ کریں, پھر 5 منٹ پر ڈسکنیکٹ کریں اور پھر واپس آپ انوائرمنٹ کے اندر آئیں. 5ویں نمبر پہ اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جو ریلیشن شپ ایٹ ورک ہے اس کو اچھا رکھیں, اور اس کا ورک یا فیملی دونوں جگہ پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیگاہولزم سے بچیں اور آپ رومینیشن سے بچیں, یعنی کہ آپ نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. آپ کو اپنے اوپر بار بار سوال یہ اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جو میری سوچیں ہیں اپنے کام کے متعلق وہ مثبت ہیں یا وہ منفی ہیں. اگر آپ کا پرپز آف لائف ڈیفائن ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے, تو آپ بہت ایزیلی اپنے ڈے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس پرپز سے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا بیسٹ کاؤنسلر بنوں, تو میری جو پورے دن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیسٹ کاؤنسلر بننے کے ارد گرد ہی ہوں گی, اور مجھے جو ہے وہ اس سے انسپریشن ملے گی. مجھے کام پر جانا بوجھ نہیں لگے گا بلکہ میں لک فارورڈ کر رہا ہوں گا کہ میں کام پہ جاؤں. تو اسی طریقے سے جب آپ کام سے گھر آتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مردوں کو یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ایون خواتین کو کہ وہ جب دفتر سے گھر آتے ہیں تو کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں. بھئی آپ تھکے ہوئے کیوں آئیں؟ تھکے ہوئے تو آپ دفتر ہی رہیں. جب آپ گھر آئیں تو آپ بالکل تازہ ہو کے آئیں, کیونکہ اب آپ کا جو ورک لائف ہے وہ بند ہو گیا اور آپ کا ہاؤس لائف سٹارٹ ہو گیا. اس کو بھی زندگی سمجھیں. ہیومن فیکٹر تو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیومن فیکٹر جو ہے یہ سوچنے کا غلط انداز ہے. ہیومن فیکٹر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کتنا تھکے ہوئے سپر مین ہوگا کہ وہ سارا دن مطلب کام کر کے گھر آ کے پھر کہ یس ناؤ آئی ایم فریش اگین. ایکچولی یہ ہوگا اگر آپ یوں سوچتے ہیں تو, کیونکہ اٹ از اے سائیکوسومیٹک ایفیکٹ کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ برین کے اندر تو آپ کو اتنی نہیں پاور. لگتا کہ ہم مردوں کے اوپر بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے برڈن ڈال رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس میں مریم کنکلوڈنگ ہم اس میں کہ تھوڑی سی ایمپتھی خواتین کے اینڈ پہ بھی بڑھانی چاہیے کہ جب آپ ایک ٹائٹل دے رہے ہیں, ایک رول یا ٹاسک دے رہے ہیں ایک بندے کو مین بریڈ ارنر کا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا میں جاتا ہے 100 قسم کی مصیبتیں فیس کرتا ہے, unless you share that burden with him equally, کہ آپ بھی اس کے ساتھ بل آدھا رینٹ آپ دے رہی ہیں اور آدھا بل آپ دے, تو ورنہ پھر آپ کو کم از کم ایمپتھی رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ آپ نے اس کو سپورٹ اینڈ کوشن جو اس کو چاہیے روزانہ جانے کے لیے تو وہ تو ملے اسے. ایک باکسر بھی جب آتا ہے اپنا ایک راؤنڈ کھیل کے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو پورا اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے بیفور ہی گیٹس انٹو دی نیکسٹ باکسنگ سیشن, ہے نا. سو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جب ہمارے آتے ہیں یہ والے, تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری ٹیمنگ میں کوئی ایشو مسئلے آ رہے ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو فیملی ہوتی ہے یا جو گھر ہوتا ہے نا, اٹ از یور ہیپی پلیس, سپوز ٹو بی یور ہیپی پلیس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ہم اس کو اگر جہنم بنا لیں کسی کے لیے یا اپنے لیے تو وہ بات ایک اور ہے. ٹھیک ہے, لیکن اٹ از سپوز ٹو بی یور ہیپی پلیس, یور سیف پلیس. ہوم از ویئر یو فیل سیف, یو فیل پیسفل. ٹھیک ہے, تو جب ایک بندہ گھر آتا ہے, ٹھیک ہے, جو سر نے بات بولی بالکل ٹھیک ہے, وہ ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. ایکول رسپانسبلٹی, ایگزاسشن از اے تھنگ. ایون اف فیمیل از ورکنگ, وہ واپس آئے گی, شی ول فیل ایگزاسٹڈ. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ گھر آتے ہو نا تو آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہو, اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہو, دیر از اے ریلیف, دیر از اے ریلیف. یس, دیر از اے ریلیف ان ہیومن کنیکشن. اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کبھی نوٹس کرنا فرا, آپ اپنے پرانے رشتہ داروں سے بہت ٹائم تک نہیں ملی ہوں گی نا, آپ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, گپ لگائیں, 1 گھنٹہ بیٹھیں گی, آپ کو اتنا لائٹ فیل ہوگا. You will feel so nice talking and chattering with your cousins and your friends, and you will feel so light, you will feel so good. Same is the case with the house. اگر آپ گھر میں وہ environment رکھ رہے ہیں نا جدھر husband ہے, healthy relationship رکھے ہوئے کہ کیسا رہا دن, اور وہ آپ کو بتائے, اگلا spouse آپ کو same thing جو تلال point out کر رہے تھے کہ یار باس نے آج ایسے کہا, کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. It's a beautiful saying, my father always quote this, دوست بن جاؤ. ٹھیک ہے, اور ہم بہت چھوٹے سے تھے نا تو وہ ہمیشہ سے ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے تھے, میں تمہارا دوست ہوں, کوئی بھی پرابلم ہے نا مجھے بتاؤ, آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ, ٹیل می. ٹھیک ہے, شیئر ود می. اس چیز نے اتنا ہیلپ کیا کہ ابھی ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں سب, اور ہم لوگ ایزیلی کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی بات آرام سے فیملی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک انوائرمنٹ ملا ہوا ہے نا کہ آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہو, آپ بتا سکتے ہو, آئی ایم یور فرینڈ. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے, بی اے فرینڈ. پھر آپ کسی کے اسپاؤس ہوں, پھر آپ کسی کے بیٹے ہوں, پھر آپ کسی کے باس ہوں, بی اے فرینڈ فرسٹ. دوستی نا بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے, آپ کسی کا جینا حرام نہیں کرتے. اگر آپ کا اسپاؤس آپ کا دوست ہے نا, یو ول ہیو اے ونڈرفل لائف, ایون اف یو آر اے میل اور اے فیمیل. اور یہ بات بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں نا عروج پہ ساتھ جاتی ہیں, اپوزٹس ہمیشہ. دنیا نیچر کا اصول ہے, اگر وومن امپاورمنٹ آ رہی ہے تو مارک مائی ورڈس, ان کمنگ فیو
eras in coming few years man empowerment भी आएगी फिर से, ठीक है. And there will be issues like हमें सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है. और मैं ये कहूँगी कि ठीक है, if you want to do something do it in a positive way, do not you know suppress other gender, ठीक है. मर्दों को भी सांस लेने का हक है, एक्सप्रेस करने का हक है, रोने का हक है, हर इंसान को प्लीज़ equally, यस yes. लेट देम यू नो दे नीड टू वेंट आउट, दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. वो इंसान होते हैं, उन पे बहुत प्रेशर होता है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, उन पे बहुत प्रेशर होता है, ठीक है. मेरे भाई हैं, आई हैव 3 brothers एंड ऑल ऑफ देम, वन इज़ अ डॉक्टर एंड यू नो वन इज़ एन इंजीनियर. अभी भी दे आर यू नो स्ट्रगलिंग, दे आर ऑलवेज लाइक यू नो वी हैव टू अर्न मोर एंड मोर. ये चीज़ें ना ये हम बचपन से उनमें डाल देते हैं, तुम मर दो, तुम्हारा काम है. नहीं, जस्ट लेट इट बी, गिव देम देयर स्पेस. सबको पता है सबने काम करना है. ज़िंदगी में ना कोई भी वेला नहीं बैठता, जो घर पे बैठे हुए होते हैं ना वो भी वेले नहीं होते, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, ठीक है. तो वेला इंसान बैठ ही नहीं सकता, उसकी ज़ात में उजलत रखी गई है, सही. ठीक है. सो यू नो गिव देम सम स्पेस, अंडरस्टैंड. इसी के साथ ना माइंड अप करेंगे अपने आज के सेशन को. बहुत बड़ा सा टॉपिक है ये मेंटल हेल्थ, इसलिए कि कहने को हम इसे मेंटल हेल्थ कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी जो असल हेल्थ है, जहाँ से कि हमारी ओरिजिनेट होती है हर चीज़, वो है ही यही एरिया एंड डोमेन. हम अपने दिल में, अपने जहन में, अपने अंदर जंगें जीतते हैं और हारते हैं, और वही रिफ्लेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी. सो आपको अपने अंदर ही ये देखना होता है कि आप कितने एक मुतमईन हैं, कितने एक आसूदा हैं, कितने एक आप ज़िंदगी के बारे में मस्बत नुक्ता नज़र है आपका. अगर आपके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला आपके अंदर ये ताकत और ये एबिलिटी भी रखेगा कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी, मुश्किलात, आप उनके ऊपर भी काबू पा सकें, उनसे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकें, जो कि हमारी दुआ, कोशिश और ख्वाहिश है आप सबके लिए. सो हम सबको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए. आज के दिन का मैसेज यही. बहुत शुक्रिया मरहमा, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहीं मेरे. बहुत शुक्रिया मरियम तलाल, आपका थैंक यू वेरी मच. आप सबकी वजह से मुमकिन हो सका कि हम आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें, और इजाज़त लूँगी आपसे भी. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.